السلام علیکم جی، میں ہوں اسد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی ایم پاکستان۔ آج 28 نومبر ہے اور جمعرات کا دن ہے۔ بات تو آج کرنا تھی کہ پاکستان میں جو اوورال آج کی جو دن بھر کی سچویشن رہی ہے، لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ اپنی جو منجی ہے اس کے نیچے بھی ڈانگ پھرنی چاہیے۔ تو آج میرا دل کیا کہ چلیں تھوڑا سا انالیسس کرتے ہیں اپنے ان نام نہاد میڈیا اینکرز کا جو شام کو سکرینوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور قوم کی تصحیح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آج تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ جو وہ سچ بول رہے ہوتے ہیں وہ کتنا سچ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں آج آسمہ شرازی صاحبہ سے۔ میں ان کو حاجن آسمہ شرازی اس وجہ سے کہوں گا کہ سب سے پہلے ہم کہیں گے کہ مطیع اللہ جان صاحب جو ہمارے ملک کے ایک اچھے صحافی ہیں، ان کا اغوا ہوا ہے، ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن آسمہ شرازی صاحبہ نے ابھی ایک ولاگ کیا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ لیکن آسمہ شرازی اور مطیع اللہ جان صاحب کا جو ہے نا ایک بڑا دلچسپ جو ہے وہ رشتہ ہے۔ وہ رشتہ یہ ہے کہ اپنا گریبان جو ہے وہ مطیع اللہ جان صاحب جو ہے وہ پروگرام کرتے تھے وقت ٹی وی پہ۔ تو انہوں نے ایک آسمہ شرازی صاحبہ کا جو ہے ان کا ایک انٹرویو کیا تھا، اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو وہ ضرور سنیے گا، جس میں انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے پی پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ سرکاری خرچے پہ حج کیوں کیا۔ اب اس انٹرویو میں آسمہ شرازی صاحبہ نے کیا اس کی دلیلیں دی تھیں، وہ آپ خود سن لیجئے گا، ہماری آج کا چونکہ موضوع نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ مطیع اللہ جان صاحب کا جو اغوا اور اس کے بعد ان پہ جو پرچہ کاٹا گیا ہے، وہ اگین جو ہے وہ ہمارے جو اہل اقتدار ہیں اور ان کے جو ایڈوائزرز جو ہیں، ان کی عقل پہ جو ہے وہ ماتم کرنے کا دل کرتا ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آلریڈی جو ہے وہ ایک اتنا پریشر ہے، گورنمنٹ پہ پریشر ہے اور اتنا ایک اسٹرانگ جو ہے وہ اینٹی گورنمنٹ اور اینٹی آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے، اس میں اس جیسی حرکتیں جس کے کہنے پہ بھی کی گئی ہیں تو وہ نقصان پہنچائیں گی گورنمنٹ کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور اوورآل جو ملک کا ایک امیج ہے اس کو۔ اب آتے ہیں آسمہ شرازی صاحبہ کا جو ولاگ ہے، انہوں نے اپنا ولاگ کیا اور جس کا عنوان تھا کہ جی پی ٹی آئی کی طرف سے جو فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہیں اس جو 24 نومبر کا جو دھرنا تھا اس کے حوالے سے کہ کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور بہت زیادہ بتایا جا رہا ہے اور یہ ساری فیک نیوز ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آسمہ شرازی صاحبہ نے میری اس پوری جو انہوں نے تقریباً 13 منٹ کی گفتگو کی ہے، اس میں کہیں پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ جو مظاہرین ہیں ان پر جو تشدد کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے اور اداروں کی جانب سے، کہ اس کو انہوں نے کہیں یہ کہا ہو کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو صحیح ہے، سمجھ آتی ہے کہ جب آپ اپنی ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو شاید گورنمنٹ کی پالیسی ہو، پیمرا کو احکامات آتے ہوں کہ یار آپ نے کوئی ایسا اینٹی گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دینی یا آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، لیکن جب آپ اپنے یوٹیوب چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ آزاد ہوتے ہیں کہ آپ سچ بولیں۔ تو ہماری اپنی بہن سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پورا سچ بولیں۔ جہاں آپ فیک نیوز کی بات کرتی ہیں تو پھر آپ گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی اس کو بھی تھوڑا سا سٹارٹ آپ اس سے لے لیں کہ جی یہ جو پرسوں ہوا ہے یہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ملک و قوم کے مفاد میں نہیں تھا۔ تو ایک جماعت کی طرف سے اگر پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے، چاہے وہ فیک ہے یا نہیں ہے، اس کا ڈیسیجن جو ہے وہ آزادانہ طور پہ تو تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس کے مقابل دلیلیں لے آئیں۔ اب وہ یہ کہتی ہیں کہ جی پی ٹی آئی والے جو ہے وہ گو کہ ہم بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ ان کے متضاد بیانات ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے بارے میں کوئی لیڈر کیا کہہ رہا ہے، کوئی کم کہہ رہا ہے، کوئی زیادہ کہہ رہا ہے، لیکن ہم قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پورا سچ بول رہے ہیں یا ہم یہ کہیں کہ وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن جب آپ یہ بات کرتی ہیں کہ جی فیک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور وہ اپنی جو خفت ہے وہاں سے دھرنے سے بھاگنے والی اس کو علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی جو ہے چھپا رہے ہیں، تو یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سے دیٹ اور ٹو سے لائک دیٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتی ہیں اپنی بات کی دلیل میں یہ کہتی ہیں کہ جی میں نے پمس سے اور میں نے پولی کلینک سے پتہ کر کے انفارمیشن لی ہے۔ آپ ایک فون کال پہ آپ کو اگلا ڈاکٹر بتا دیتا ہے یا ایک گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ جی آپ نے نام ظاہر نہیں کرنے، آپ کہتی ہیں کہ جی وہ سچ بول رہے ہیں اور آپ ان کے بتائے ہوئی سچ کو جو ہے وہ پورا سچ مانتی ہیں۔ تو دوسری طرف جس
پارٹی کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں یا آپ کے بقول کہ جی وہ ہلاک ہوئے ہیں، آپ نے کہا کہ رینجرز کے جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہلاک ہوئے ہیں، تو جو آپ کے بقول جو ہلاک ہوئے ہیں ان ہلاکتوں کی تعداد کا تعین جو ہے وہ اب آپ کریں گی، آپ بتائیں گے. ٹھیک ہے، بینگ اے جرنلسٹ یا تو آپ کہیں نا کہ جی میں وہاں گئی ہوں، میں نے رجسٹرز چیک کیے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، تو پھر تو ہم مانتے ہیں. پروپیگنڈا ڈیفینیٹلی جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جہاں گورنمنٹ اگر یہ پروپیگنڈا کر رہی ہوتی ہے کہ جی ملک میں سب اچھا ہے، اگر آپ پی ٹی وی دیکھیں تو پی ٹی وی پہ تو یہی چل رہا ہوتا ہے کہ جی بالکل امن و امان ہے اور ملک جو ہے وہ خوشحالی کے نہریں بہہ رہی ہیں. تو دوسری طرف پھر اگر ایک دوسری پارٹی جو ہے، اور یہ تمام پارٹیاں کرتی ہیں، یہ صرف پی ٹی آئی نہیں ہے، آپ اس کو بے شک فیک نیوز کہیں، آپ اس کو پروپیگنڈا کہیں، لیکن یہ تمام کر رہی ہوتی ہیں. آپ ٹی وی پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اشتہار دیکھ لیں جو وہ چلاتے ہیں، اور کروڑوں اربوں روپے کے جو اشتہار ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ جتنی خوشحالی ہے وہ شاید امریکہ میں بھی نہیں ہے. تو اب اس کو آپ جو ہے نا وہ کہیں گی کہ وہ ایک سچی نیوز ہے اور باقی جو ہے وہ فیک نیوز ہیں. تو تھوڑا سا میرا خیال ہے یہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں جی میں آپ کو اپنے ایمان سے کہتی ہوں کہ اس طرح نہیں ہوا، اپنی ایمانداری سے آپ کہیں کہ آپ نے جو رپورٹنگ کی ہے اس سے پہلے یا اب تک کی، وہ کتنی اس میں سچائی ہوتی ہے؟ آپ پورا سچ بتاتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے آج تک جو ہے وہ کبھی چیزوں کو جو ہے وہ پس پردہ نہیں رکھا؟ یقیناً رکھتے ہیں، آپ لوگ جتنے بھی اینکرز ہیں آپ اپنے چینل کی پالیسی کو فالو کرتے ہیں، اور اس کی زندہ مثال جو ہے وہ حامد میر صاحب ہیں، جنہوں نے کل وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے، تو میں نے تو باہر جا کے پروگرام کیا. تو اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ احکامات تھے میڈیا کو. حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے وہ دھرنے کی کوریج نہیں کرنی، دس اینڈ دیٹ. تو یہ ایک سچ ہے، ٹھیک ہے آپ نے نہیں کی، چینل کی پالیسی ہے آپ اس کو کریں، لیکن ہاں پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ یار جب آپ اپنے یوٹیوب پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو کم از کم پورا سچ بے شک نہ بولیں، بڑا مشکل ہوتا ہے پورا سچ بولنا، لیکن دوسرے کے سچ کو جو ہے نا وہ جھوٹ قرار نہ دیں. اگین ہم یہ کہہ رہے ہیں، میں نے بھی اپنے سے پہلے ولاگ میں یہ کہا تھا کہ کسی کے پاس بھی جو ہے نا وہ مصدقہ اطلاعات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ دونوں طرف سے کتنے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. ہم دونوں طرف کے لوگوں کو شہید کہیں گے، ہم رینجرز کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں جن کی جانیں گئی ہیں، پولیس کی گئی ہیں، اور خدا نخواستہ اگر کسی اور ادارے کی گئی ہیں وہ بھی شہید ہیں، اور اگر پی ٹی آئی کے جو لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں تو وہ بھی شہید ہیں، کیونکہ ہمارے لیے دونوں برابر ہیں، یہ دونوں ہمارے اپنے ہیں، ہمارے لوگ ہیں. اس کے بعد پھر آپ یہ کہتی ہیں کہ جی مطیع اللہ جان صاحب جو ہے ان پہ ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اور یہ ایجنسیز کیا کر رہی ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کو عقل نہیں ہے. لیکن کہیں پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی مذمت کرتی ہوں. تو سچ یہ ہے کہ آپ اس کی مذمت بھی کریں کہ یار ایک بندہ جو ہے ایک شریف آدمی ہے، اس پہ جو ہے وہ جس کے کہنے پہ بھی ہو سکتا ہے کسی شخص کو جو ہے وہ ذاتی طور پہ پسند نہ آیا ہو، اس کی رنجش ہو، اس کے کہنے پہ ہو سکتا ہے اوپر کسی کو پتہ ہی نہ ہو، ہم ایجنسیوں کا نام لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی پولیس والے نے کہا ہو کہ یار ذرا اس کو تو لے کے آئے نا، صبح سے تنگ کر رہا ہے. تو اگر اس پہ ایک ایف آئی آر ڈالی گئی ہے تو آپ کہیں کہ یہ غلط ہوا ہے اور میں اس کی مذمت کرتی ہوں. اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کہتی ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے اس کو انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. تو انٹروسپیکشن کی ضرورت صرف پی ٹی آئی کو کیوں ہے؟ انٹروسپیکشن کی ضرورت تو ہر پارٹی کو ہے. کل جو آج جو گورنمنٹ میں ہیں، کل وہ اپوزیشن میں تھیں تو وہ کیا کہتی تھیں، اور آج جو ہے وہ حکومت میں ہیں تو کیا کہتی ہیں، کل ان کی پالیسیز کیا تھیں، آج ان کی پالیسیز کیا ہیں. تو یہ انٹروسپیکشن جو ہے وہ ہر جماعت کو کرنی چاہیے، اور انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس ڈگر پہ کھڑے ہیں، کس پوائنٹ آف ویو کو وہ رکھتی ہیں. ساتھ ہی پھر آپ نے ایک اور الزام لگایا ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے ورکرز پہ یہ لگایا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ دہاڑی دار لے کے آئے ہیں. اب اگین یا تو آپ نے دیکھا ہو کہ وہاں کوئی معاملات طے پا رہے تھے، پشاور سے جو لوگ آئے ہیں اور ان میں کوئی دہاڑی والے تھے اور ان کو پیسے دے کے لایا گیا تھا. اب آپ نے بھی تو وہی سنی سنائی باتوں پہ یقین کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں ہر پارٹی کے اینٹی اور پرو جو ہے وہ چاہنے والے بھی ہوتے ہیں، ان کے مخالف بھی ہوتے ہیں. جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ سب اچھا دکھائیں گے، یا وہ کہیں گے کہ جی ہم ہی ٹھیک ہیں، اور جو مخالف پارٹی ہوگی اس کے لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو لوگ جو ہے وہ یہ دہاڑی پہ لے کے آئے ہیں. لیکن آپ خود بتائیں کہ آپ یہ کس بات پہ آپ کہتی ہیں کہ جی وہ دہاڑی پہ لائے گئے ہیں؟ ایک طرف آپ کہتی ہیں پی ٹی آئی بہت بڑی جماعت ہے، پاپولر ہے، آپ کو ایسے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دھونس اور دھاندلی کی سیاست نہ کریں، لیکن دوسری طرف آپ کہتی ہیں کہ آپ دہاڑی پہ لوگوں کو لے کے آئیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان لوگوں کی تضحیک ہے جو کسی بھی وجہ سے وہ ایک پارٹی کے لیڈر کو پسند کرتے ہوں گے، ایک افیلیشن ہوگی، اس میں آئے ہیں.
تو آپ نہیں سمجھتی کہ یہ بھی پورا سچ نہیں ہے جو آپ نے بولا ہے؟ آپ نے بھی ایک ازمپشن پہ، آپ نے بھی سنی سنائی پہ کہ جی ایک پی ایم ایل این یا پی 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 کے جو لوگ کہہ رہے ہوں کہ یار یہ دہاڑی پہ لے کے آئے ہیں لوگوں کو، اور جو وفاقی وزراء کہہ رہے تھے، عظمیٰ بخاری کہہ رہی تھیں، عطا تارڑ صاحب کہہ رہے تھے، آپ نے ان کی بات کو من تسلیم کر لیا، آپ اس کو فیک نیوز ماننے پہ تیار نہیں ہیں۔ لیکن اگر دوسری ایک ایسی پارٹی کہ جس کے ساتھ جس کے ورکرز کے ساتھ جو ہے نا وہ مین ہینڈلنگ کی گئی ہے، اس پہ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ زیادتی مطلب یہ فیک نیوز ہے۔ تیسری پھر آپ نے ایک بات کی، بیانیے کی بات کی کہ جی یہ جو فیک نیوز ہے اور فیک پروپیگنڈا ہے، اور اس میں آپ نے لال مسجد کے واقعے کی جو ہے وہ ریفرنس دیا ہے کہ اس وقت بھی جو ہے کہا گیا تھا کہ ہزاروں بچیاں شہید ہوئی ہیں اور کچھ نہیں ہوا تھا۔ تو دیکھیں یہ ان شہیدوں کی بھی جو ہے وہ تذلیل ہے اور توہین ہے، ان شہداء کی توہین ہے، لال مسجد کی ان بچیوں کی توہین ہے، ان پیرنٹس کی توہین ہے جن کی بچیاں جو ہے وہ اس واقعہ میں شہید ہوئی تھیں۔ لیکن اگین اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ میڈیا ہی تھا جس کا پریشر تھا مشرف صاحب پہ، اور آپ لوگ ہی کہہ رہے تھے چینلز پہ بیٹھ کے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہ جی یہ دو مولویوں نے جو ہے وہ اسلام آباد پہ قبضہ کر لیا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ کب آپریشن کرے گی، کب آپریشن کرے گی۔ اور اسی طرح یہ جو کل مطلب یہ جو لاٹھی چارج ہوا ہے یا شیلنگ ہوئی ہے، تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آن ریکارڈ پڑھی ہیں محسن نقوی صاحب کی جو ہے وہ پریس کانفرنسز پڑھی ہیں، آپ جتنے صحافی ہیں ان میں سے کوئی جینون سوال آپ بتائیں کہ کوئی تھا جس میں سے اگلا کہتا کہ سر آپ اس معاملے کو جو ہے وہ افہام و تفہیم سے کیوں نہیں حل کر سکتے، آپ ان کو ایک دن اور بیٹھنے دیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی یہی کہا رہا تھا، اچھا نہیں سر یہ آ گئے ہیں تو آپ اب ان پہ آپریشن کب کریں گے اور یہ کیسے ہے، اور انہوں نے بھی پھر کہا کہ جی یہ تو ہم بس حکومت صبر کر رہی ہے ورنہ یہ ایک چھٹا لگے گا، گولیوں کے چھٹے کی بات کر رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک بندہ جو ہے ایک ریاست کے ساتھ جو ہے وہ ایک گروہ تو نہیں لڑ سکتا، لیکن آپ کے اپنے لوگ ہیں، اپنے لوگوں سے ہمیشہ مذاکرات کیے جاتے ہیں، ان سے بات چیت کی جاتی ہے، اور جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان سے بات کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن وہ ایفرٹ نہیں کی گئی، الا ماشاء اللہ جو ہے نا وہ دونوں طرف سے کمان جو ہے وہ پارٹیوں کی یا وزارتوں کی ان لوگوں کے پاس ہے کہ جن میں شاید یہ صلاحیتیں نہیں ہیں کہ وہ کر سکیں۔ آج محمود خان اچکزئی صاحب نے جو ہے نا ایک اچھی پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے اگین جو آپ کا جو قومی اتحاد ہے یا آپ کہہ لیں کہ جو قومی ہم آہنگی ہے اس کی بات کی ہے، اور انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ اگر اس قسم کے اقدامات جب آپ لیتے ہیں تو اس سے کوئی پازیٹیو نیوز نہیں آ سکتی، اس سے ظاہر ہے آپ جو ہے وہ محبتیں تو جو ہے فروغ نہیں دے سکتے اس قسم کے اقدامات سے۔ تو میرا خیال ہے زیادہ جو ہے وہ چاہیے یہ کہ ہم محبتوں کو فروغ دیں، ہم محبتوں کی بات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمارے جو صحافی برادری ہے اس کو بھی جو ہے وہ یہ توفیق دے کہ وہ چلیں ٹھیک ہے چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک اور پالیسی ہوتی ہے، لیکن اگر چینل کے علاوہ بیٹھے ہیں آپ کہیں اپنے یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں، کم از کم وہاں تو سچ بولیں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ یوٹیوبرز ہیں اور وہ سارا جھوٹ کہہ رہے ہیں، اور جو چینلز پہ بیٹھ کے جن کو ڈائریکشنز ہیں، آپ کے اپنے حامد میر صاحب ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، آپ کے استادوں میں سے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میڈیا کو ہدایات تھیں کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں، تو جو میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے آپ یہ بھی کہیں نا کہ وہ بھی پورا سچ نہیں ہے، تو پھر ہمیں آپ کی بات سے اختلاف نہیں ہوگا، ہم سمجھیں گے کہ ہاں آپ نے واقعی پورا سچ بولا ہے، اور کم از کم اپنے یوٹیوب چینل پہ آ کے تو بولیں۔ یہ ضرور ہے کہ آپ کی وابستگیاں بھی ایک خاص پارٹی کے ساتھ ہیں، ایک خاص پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ہیں، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ہم بینگ ہیومن بینگ، ہم نیچرل ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ ایفیلیشن ہوتی ہے پارٹیز کے ساتھ، اور ہم ایک خاص قسم کا بیانیہ جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی کھڑے ہونا چاہیے، اور یہاں پہ مظلوم جو ہے وہ ریاست پاکستان ہے، کیونکہ دونوں طرف جو ہے وہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، تو یہاں پہ ہمارا بنتا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک کا ساتھ دیں، ہم بڑے نیوٹرل رہیں، اور نیوٹرل رہتے ہوئے ہم سچ کا ساتھ دیں، پورا سچ نہ بھی بولیں، تو کم از کم جو ہے وہ دوسرے کے سچ کو جو ہے وہ ہم جھوٹ قرار نہ دیں۔ اور اگین میں اپنی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ ہم میں سے کسی کے پاس جو ہے وہ یہ مصدقہ اطلاعات نہیں ہے کہ دونوں طرف سے کتنا جانی نقصان ہوا ہے، لیکن ہاں یہ چیز بالکل مصدقہ ہے کہ دونوں طرف جو نقصان ہوا ہے وہ ہمارا نقصان ہوا ہے، پاکستان کا نقصان ہوا ہے، پاکستانی قوم کا نقصان ہوا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے کسی دوسرے نقصان سے بچائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔